جی ویلکم بیک ناظرین۔ اچھا، ہم بات کر رہے تھے تاریخ کے اوپر۔ اب اگر ہم بات کریں پاکستان کے اس کل کا جو ایک ہولناک واقعہ ہوا، پھر یہ بھی ایک ظاہر ہے ایک بات ہے کہ کل ٹویٹ بھی کیا کہ پاکستان کی اگر ہم تاریخ یا پوری دنیا کی اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں اور ہم پڑھنے کی کوشش کریں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ہماری کوشش بس وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو قوم ہے وہ چند ایک لوگ ہیں جو جرنلسٹ ہیں، یا پھر چند ایک لوگ جو لکھاری ہیں، بس وہی انہی کا کام ہوتا ہے پڑھنا، باقی تو جو ہماری قوم ہے اس کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ خیر، تو ہم بات کر رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے اگر ہم پاکستان کی تاریخ کے بھی اوراق اگر ہم پلٹیں تو لیاقت علی سے لے کے اب تک کتنی جانیں گئی، لیاقت علی صاحب، پھر اس کے بعد ہمارے ذوالفقار، پھر اس کے بعد بے نظیر بھٹو صاحبہ، اس دوران اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے دیے۔ اب پھر اس واقعے کو، یہ جو کل عمران خان کے اوپر حملہ ہوا، اس حملے کو جو ہے وہ بے نظیر کے اوپر بھی جیسے پہلے ایک الارمنگ کے طور پہ کراچی کے اندر جو ہے اس کو، لیکن اس میں ایک چیز یہ تھی کہ وہ جتھا آیا تھا تقریباً کوئی 200 لوگوں کا، جو ایک مطلب ایک تیاری کے ساتھ پراپر آئے، پھر اس جلسے میں شریک ہوئے، پھر انہوں نے ایک وارننگ کے طور پہ وہاں پہ فائر وغیرہ کھولے، اور اس طرح سے معاملہ ہوا۔ تو پھر جو ہے اس سے پھر چند دن کے بعد پراپر طور پہ جو ایک آواز تھی غریبوں کی آواز، اس کو خاموش کرا دیا گیا۔ پھر یہی سملرلی کل پاکستان کے جو ایکس پرائم منسٹر ہیں عمران خان، ان کے اوپر بھی سیم اسی طرح کا ایک وہ ہوا ہے حملہ، کیونکہ عمران خان اپنے لیے نہیں نکلا ہوا، وہ اپنی زبان سے کئی دفعہ اس بات کا اقرار کر چکا ہے کہ یہ لڑائی میری نہیں ہے، یہ لڑائی 22 کروڑ عوام کی لڑائی ہے، یہ جنگ میری نہیں ہے، یہ آپ سب کے لیے میں لڑ رہا ہوں، آپ کے فیوچر کے لیے لڑ رہا ہوں، تاکہ آپ کے آنے والی جو نسلیں ہیں، آنے والے جو بچے ہیں، وہ ایک آزاد ملک میں جنم لے سکیں۔ کیونکہ پاکستان جو بنا گیا تھا، پاکستان جو بنایا گیا تھا، وہ صرف اس بنیاد پہ ہی بنایا گیا تھا کہ ہم یہاں پہ آزاد ہوں گے۔ اور اگر ہم قائد اعظم کی تقریر کو اٹھا کر دیکھیں تو انہوں نے بھی صاف الفاظ میں کہا کہ آپ یہاں آزاد ہیں، کوئی بھی مذہب ہے، کوئی بھی رنگ ہے، کوئی بھی نسل کے لوگ ہیں، اپنی اپنی عبادت گاہوں میں عبادت بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر وقت گزرتا گیا، سارے معاملات چینج ہوتے رہے۔ ظاہر ہے اس وقت اتنی ٹیکنالوجی بھی نہیں تھی، پھر ٹیکنالوجی نے اپنا ایک اثر و رسوخ جو ہے وہ استعمال کیا، پھر وہ بھی اب دنیا کی ہر جگہ۔ خیر، کم ٹو دا پوائنٹس، تو کل کا یہ جو معاملہ ہے، یہ پاکستان کے لیے بھی اور پاکستان سے باہر رہنے والے جتنے بھی پاکستانی ہیں، اوورسیز ہیں، ان کے لیے بھی بہت بڑی جو ہے یہ ایک بات ہے، اور وہ ان چیزوں سے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے وہ انہیں پتہ ہے کہ مطلب کیا کیا فوائد ہو سکتے ہیں عمران خان کے ہوتے، اور پھر کیا کیا انہوں نے 3.5 سال کے عرصے میں، جو کہ 2018 کے الیکشن میں انہوں نے اپنی سیٹ کو مضبوط کیا، اپنی سیٹ سے جیتے اور پھر وزیر اعظم بنے، اور وزیر اعظم کے بعد پھر انہوں نے 3.5 سال کے عرصے میں ڈیلیور کیا۔ لیکن اس دوران بہت سارے ایسی بھی چیزیں ہوئیں جو کہ ایک قدرتی آفات ہم کہہ سکتے ہیں، خاص طور پہ اگر کرونا کی بات کریں تو کرونا جو ہے اس نے تقریباً 2.5 سال جو ہے وہ اپنے لپیٹے میں لیے رکھا پوری دنیا کو، پاکستان بھی اس میں ظاہر ہے جو ہے اس کی زد میں آیا۔ تو اس طرح پھر انہوں نے ڈیلیور کیا، اور پھر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بہت سارا جو ہے پالیسیز بنائیں، جس سے ان کو بہت سارا فائدہ بھی ہوا، اور پھر یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ تر ان کی کوشش یہی ہے کہ پاکستان میں جو ہے ایک مستحکم گورنمنٹ ہو، اور پاکستان میں جو ہے ایک تبدیلی لے کے آئے، اور ایک انقلاب کی صورت میں۔ پھر افسوس یہ کہ چند دن پہلے جو ہے ارشد شریف صاحب جو ہیں ان کو شہید کیا گیا۔ اس کے بعد پھر ہماری سینئر رپورٹر ہیں، جرنلسٹ ہیں، اور صدف بی بی، ان کے ساتھ بھی وہ تو ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی جرنلسٹ کے جتنے بھی لوگ ہیں یا میڈیا کے جتنے لوگ ہوتے ہیں، ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ جتنے بھی سینئر لوگ ہیں، جتنی بھی بڑی قیادت ہے، اگر ہم کوشش کریں، ظاہر ہے ٹی آر پی ہر کسی کو چاہیے ہوتی ہے، اور وہ اپنے لیے نہیں، وہ آواز بن رہی تھی اس قوم کی، وہ آواز بن رہی تھی اپنے چینل کے ذریعے دوسروں تک اپنی آواز پہنچانا چاہ رہی تھی، اور اس نے کوشش کی کہ میں ہو سکتا ہے کہ خان صاحب کا انٹرویو کر لوں، اور ان میں جو باتیں ہوں وہ میری قوم سنے، یا جو میرے فین فالوئنگ ہے، یا ہمارے چینلز کے جو لوگ ہیں، ویورشپ ہے، وہ ان چیزوں سے مستفید ہو سکے۔ لیکن افسوس کہ انہیں پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ شاید اس راستے پہ ہیں، اس جگہ پہ ہیں جہاں سے شہادت کا ان کو ایک مقام ملے گا۔ پھر وہ شہید ہوئیں، پھر اس کے بعد ایک اور بچے کی بھی موت ہوئی۔
پھر اس کے بعد یہ کل خان صاحب کے ساتھ جو واقعہ ہوا، پھر ایک کل بھی ایک بندہ، ہم تو یہی کہیں گے کہ اس کو وہ بھی شہادت ہوئی اسے، کیونکہ وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ ایک حق کے لیے، ایک سچ کے لیے نکلا ہوا تھا۔ اس کی کوشش یہی تھی کہ جو بھی آئے آگے حکومت کرے یا عمران خان کا جو بیانیہ ہے اس بیانیے کو وہ پائے تکمیل تک پہنچائیں اور اس کا ساتھ دیں۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یہ جو پاکستان کے ہمارے جو ادارے ہیں، جو انتظامیہ ہے، وہ بھرپور کوشش کرے گی کہ ان معاملات کو سلجھانے کی۔ تھینک یو سو مچ۔